أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایک صلوات اور قول عزیزان گرامی مرتبہ یہ سورہ شعراء کی جیسا کہ کل میں نے تلاوت کیا تھا آپ کے سامنے، یہ آیت ہے اور اس سے پہلے والی آیت جو ہے وہ اسی سے مربوط ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنت بنائی ہے اور جنت ہمیں دینا ہے، اور جنت کا تذکرہ کیا ہے کس طرح سے جنت بنائی اور کیا بنایا، اس کے اندر کیا ہے۔ ان تذکروں کے بعد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یعنی یہ وہ چیز ہے جنت کہ جس کی ہم نے بشارت دی، اللہ نے بشارت دی ہے اپنے بندوں کو۔ اور کون سے بندوں کو بشارت ہے؟ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہمیں اجر میں اس خدمت کے رسالت کی کچھ نہیں چاہیے، کوئی سوال نہیں ہے، مگر صرف ہمارے قرابت داروں کی مودت اور محبت۔ البتہ کافی وقت صرف ہوگا اس میں کہ یہ بیان ہو کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ محبت ایک لفظ عام ہے اور مودت ایک لفظ خاص ہے، ہر ایک کے مراحل الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو روزمرہ بولتے ہیں آپ، اور وہ سب محبت کے معنی میں ہیں، مگر سب کے درجے الگ الگ ہیں۔
تو صرف 1-2 منٹ کے اندر صرف اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اللہ نے مودت مانگا نہ محبت، اس نے مودت مانگا کہ مودت چاہیے نہ محبت۔ البتہ مودت خاص ہے اور محبت عام ہے، گھوم پھر کے محبت ہی چاہیے، اور اس کے مدارج الگ الگ ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے کسی سے تعلقات ہیں اور اصل میں خود لفظ محبت عربی میں کیوں بولی جاتی ہے، تو تمام لغت والے اور استعمالات شعراء جو ہے جو اس زمانے کے تھے، قرآن کے نزول ہونے سے پہلے، ان سب کا استعمال اور معنی دونوں ملا کے لغویین نے نتیجہ لیا کہ کسی شے کی طرف رغبت کرنے کا نام محبت ہے۔ اگر آپ کا دل کسی چیز کی طرف راغب ہو تو اس کا نام محبت ہے۔ یہ رغبت کے مدارج ہوں گے، کبھی جو ہے رغبت تھوڑی سی ہوگی، 1 درجے کی ہوگی، کبھی جو ہے اس سے بلند تر ہوگی، کبھی جو ہے اس سے بلند تر ہوگی، کبھی جو ہے اس سے بلند تر ہوگی، لہذا مدارج الگ الگ ہوں گے۔ علماء نے کئی مدارج بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک درجہ محبت کا جو ہے وہ مودت ہے۔ پہلا سلسلہ جو ہے وہ رغبت کی ابتدا جب ہوئی، جب کسی سے آپ کو رغبت حاصل ہوئی اور آپ اس کی طرف مائل ہوئے، تو اس کا نام رکھا بہی خواہی۔ اردو میں یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، بہی خواہی، یعنی آپ برا نہیں چاہتے، اب اس سے چونکہ رغبت ہو گئی، دوستی ہو گئی اور محبت کا ایک پہلو آیا ابتدائی، لہذا اس کی اچھائی چاہتے، اور ذرا سا اگر بلند ہوئے آپ، رغبت آپ کو زیادہ بلند تر پیدا ہوئی، تو ایک دوسری کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کیفیت تک جب آدمی پہنچا تو اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، اور اس درجے میں صرف اور صرف انسان جو ہے میلان پیدا کرتا ہے، رغبت پیدا کرتا ہے۔ ایک درجہ اور ذرا سا اونچا ہوئے کہ جس میں خالص محبوب کی محبت اور اپنی رغبت صرف، اور جہان میں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس درجے کا نام عشق رکھ دیا۔ یہ عشق فرماتے ہیں اس سے، جب اس کی طرف رغبت ہے تو کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی لے آئیے، اس سے بہتر چیز بھی لے آئیے تو اس کی طرف رغبت نہیں ہے، صرف اب اسی شے خاص کی طرف رغبت ہے، تازہ عشق ہو گیا۔ اور تھوڑا اوپر بڑھے اور آگے گئے، اتنا زیادہ کہ سب کو چھوڑ دیا اور صرف اسی کے ہو کے رہے، آنے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے سامنے نہ آئے، التفات بھی اس کی، توجہ بھی اس کی اس قدر ہے کہ صرف وہی وہ ہے۔ یہ درجہ درجہ خلت ہے، جو کہ خلیل بن جاتا ہے، اور اس میں کسی کو نہیں، قرآن نے کہا وَذَرْهُمْ، سب جو ہے وہ چھوڑ دو، ثُمَّ إِلَى اللَّهِ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف، سب کائنات کی چیزوں کو بالکل دور کرو اور صرف اللہ کا نام آیا اور بھاگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اسی لیے کہتے تھے کہ نام خدا سن کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ تاریخیں بتاتی ہیں 4000 غلات اس زمانے میں لوگوں کی دولت مندی کا ایک طریقہ تھا، اس میں
جانوروں کا پالنا اور غلات کا، ایک ایک غلات میں ہزار ہزار جانور ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے 4000 غلات تھے کہ جس میں 12,000 کتے ان غلوں کو سنبھالتے تھے، اور حضرت ابراہیم ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان غلات کی نگرانی فرماتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ملائکہ نے اللہ سے کہ یہ اتنا چاہتا ہے آپ کو، اتنا ظہور کرتا ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ چاہتا بھی ہے اتنا کہ نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت و خلت میں شک کیا تو اللہ نے کہا امتحان لے لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ تو جبریل سے کہا جاؤ نیچے اور اس پہاڑی کے بازو میں جو دوسری پہاڑی ہے اس پر کھڑے ہو جاؤ اور میرا نام لے کے پکارو، بس صرف میرا نام پکارنا۔ دو پہاڑی پہ پہنچے اور کھڑے ہو گئے، اور جبریل انسانی شکل میں مشکل ہو کر کے اور پکارا یا اللہ یا اللہ، تو ابراہیم چونکے اور اس کے بعد کان لگایا کہ کدھر سے آواز آ رہی، دوڑ کے وہاں پہنچے اور کہا ذرا ایک دفعہ اور کہہ دے، تو نے تو میرے عاشق کا نام، معشوق کا نام لے لیا، تو نے تو میرے محبوب کا نام لے لیا، تو نے تو میرے دوست کا نام ذرا پھر سے کہہ دے۔ تو اس نے پھر ایک دفعہ کہا ملک نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پھر سے کہہ دے۔ اس نے کہا ایسے کیسے کہہ دے، نہیں کہیں گے۔ کہا جو چاہے تو لے لے لیکن نام لے لے۔ کہا کیا دے گا تو؟ کہا جو چاہے لے لے، 1/4 غلات لے لے مگر نام لے لے۔ ایک دفعہ نام لیا، 1/4 غلات ہو گئے۔ کہا پھر سے نام لے لے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا آدھا دے دیا تجھے، اب نام لے لے۔ اس طرح کرتے کرتے سارے غلات دے دیے اور نام لوا لیے، اور اس کے بعد کہا ایک دفعہ اور نام لے لے۔ اس نے کہا تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے کہ دو گے تم؟ کہا میں باقی بچا ہوں، تا حیات تیرا غلام رہوں گا، اگر تو ایک دفعہ نام لے لے۔ تو جبریل نے پھر سے ایک دفعہ نام لیا، اور یہ زار و قطار رو رہے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں۔ تو جبریل نے کہا ابراہیم قد صدقتا، تو سچا نکلا، اور میں نہ مجھے غلات کی ضرورت ہے، نہ جانور کی ضرورت ہے، نہ دنیاوی ہوں، میں ملائکہ کا سردار ہوں، تم مقام امتحان محبت میں تھے، تمہارا امتحان لیا اللہ، اس درجے کا نام خلت رکھا، یعنی جہاں دنیا و ما فیہا کچھ بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہو سوائے محبوب کے، اس درجے کا نام خلت ہے۔ اور اس کے بعد محبوب کے نقش قدم پر قدم جماتا نکل جائے تو اس کا نام مودت ہے۔ یہ 4تھی منزل، 5ویں منزل، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا نام مودت ہے، یہ مودت ہے۔ اور اس مودت کے بعد بھی مدارج ہیں، اور آخری درجہ جو ہے وہ ولایت ہے، کہ جو جہاں پر سارے عشق و محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اس کا نام ولایت ہے، اور ان سب کے مجموعے کا نام محبت ہے۔ یعنی بے خواہی بھی محبت ہے، استسلام بھی یہ محبت ہے، عشق بھی یہ محبت ہے، خلت بھی یہ محبت ہے، مودت بھی یہ محبت ہے، اور آخر میں ولایت بھی محبت ہے، مگر ہر ایک کے مدارج الگ الگ ہیں۔ تو اللہ نے 4تھا درجہ مانگا، اور 4تھا یا 5واں درجہ یعنی مودت، اس سے پہلے کے مراحل انسان کو طے کرنے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ قرابت داروں کی جو محبت مانگی ہے تو وہ کون سی محبت ہے، مودت مانگی ہے، اور مودت کا درجہ بلند تر ہے، تو نیچے والے سارے درجے طے کر کے گزر جاؤ تب یہ ہے۔ تو پہلے آپ میں بے خواہی ہو، پھر آپ میں استسلام ہو،
پھر آپ نے خلت ہو، جب ان سارے مدارج کو طے کر لیا تب پھر آل محمد کی مودت ہو، تب آپ اس درجے پر پہنچے۔ ان سارے مدارج سے گزرنے کے بعد وہ مانگا مودت، اور کل میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لا کے چھوڑا کہ مودت اجر قرار دیا اللہ نے۔ ایسے کہتا کہ رسول اللہ کی محبت کرو، رسول اللہ کی مودت اختیار کرو، ان کے اہل خاندان کی مودت اختیار کرو، تو یہ اور بات ہوتی کہ خود اللہ نے مودت مانگی ہے، شرائط دین میں سے ایک شرط قرار دی اس نے، لیکن یہاں پر اس نے شرط نہیں قرار دی بلکہ اجرت مانگی ہے، اور یہ مانگنے پر امت کے مانگی ہے، ایسے نہیں۔ آپ مفسرین کی طرف جائیں تو روایات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ پہنچے تھے اجرت لے کر کے دینے کے لیے، تو پھر اللہ نے کہا اگر اتنے ہی اتارو ہیں اور یہ اجرت دینا ہی چاہتے ہیں تو محمد قل، ان سے کہہ دو کہ مجھے کیا چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اب بحث یہی تھی کہ قربا یعنی ہمارے قرابت دار، تو کہا کہ یہ کہاں سے لے آئے آپ، تو قربا ہے کسی کے قرابت دار ہو سکتے ہیں، آپ اپنے قرابت دار کی محبت کر لیجئے کافی ہے، تو اللہ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ محنت کوئی کرے، مزدوری کوئی کرے، محنت کوئی کرے اور اجرت کوئی لے۔ بھئی محنت کیا رسول اللہ نے، تو جب محنت انہوں نے کیا تو اجرت انہی کو دینا ہے نا، تو ان کے قرابت دار کی محبت ہوگی یا ہمارے قرابت دار کی محبت ہوگی؟ اور یا آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی قرابت داری ہماری قرابت داری ان کی قرابت داری ہے، اور ان کی قرابت داری ہماری قرابت داری۔ محنت تو کیے، رسالت کا کام انہوں نے انجام دیا، اجرت ان کو لینا ہے، اور آپ آئے کہتے ہیں ہم اپنے خاندان کو اپنے قرابت داروں سے اگر مودت کریں اور محبت کریں تو پھر یہ اجر رسالت ہو جائے۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ مودت ہی رکھ کر کے اللہ نے قرینہ بنا دیا کہ آپ کی قرابت دار جو ہے وہ مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے قرابت دار جو ہیں ممکن ہے رسالت کے مطابق گامزن ہو اور ممکن ہے رسالت کے خلاف قدم اٹھائیں، تو اگر ان سے محبت کر کے اجر رسالت قرار دیا جائے تو معنی یہ ہے کہ ہر گناہ بھی اجر رسالت بن جائے کہ نہ بن جائے، اس نے مودت چاہا ہے، لہذا یہ قرینہ لے آیا، ہم نے مودت مانگی ہے، ایسا ہی شغف نہیں مانگا آپ سے، یہ شغف بھی ایک حصہ محبت ہے، لہذا ایسا ہی نہیں مانگا کہ خالی دل لگی کر لو، ہم مودت چاہ رہے ہیں، اور مودت کے معنی ہے پیروی کے، یعنی نقش قدم پر چلنا محبت کرتے ہوئے۔ تو اگر اپنے ہی قرابت دار کی آپ نے کر لیا تو آپ کے قرابت دار کی ذمہ داری نہیں ہے، اتنا تو روشن ہو گیا۔ اب یہیں سے بات یہ بھی روشن ہو گئی کہ جس قرابت دار کی محبت مانگی گئی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ایک قدم بھی معصیت کی طرف نہ بڑھا ہو، اگر معصیت کی طرف چلا گیا تو اللہ نے گناہوں کی محبت مانگ لی، اور بہرحال اللہ گناہ نہیں چاہتا۔ اتنے انبیاء بھیجے صرف اتنے ہی کے لیے، 23 سال زحمت کروائی ان کو، لہو لہان ہو گئے، کفار نے کوٹ پیٹ کے برابر کر دیا، اسی کے لیے کہ یہ معصیت نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور پھر اسی کے خلاف بولے کہ بھلے ٹھیک ہے تم گناہوں کو ہی جو ہے وہ کر کے انجام دو، چاہ رہا ہے کہ گناہ نہ ہو، 1,24,000، اور جو یہ مودت کی اجرت مل رہی ہے، یہ اجرت بھی جو چاہ رہا ہے، ایک سے لے کر کے اس 24,000 1,24,000 میں ایک نے بھی نہیں لیا ہے، نہ آدم نے لیا، نہ ابراہیم نے لیا، نوح نے لیا، نہ ابراہیم نے لیا، اور قرآن شاہد ہے ہر ایک نے کہا کہ ہم اجرت نہیں چاہتے، مگر یہ اجرت اللہ کے اوپر ہے،
اب اللہ نے آخر سے اجرت مانگی. توجہ کریں آپ. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ اجرت جو مانگی جا رہی ہے وہ خالص محمد مصطفیٰ کے رسالت کی خدمت کی اجرت نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کی خدمات کی اجرت ہیں جو سب اللہ کے اوپر تھی. آج اللہ نے کہا کہ آخری جو ہے اب تو مانگ لے 1,24,000 کے بدلے آج اجرت ملنی ہے. اس لیے کہا کہ رسالت کے بدلے اجرت چاہ رہا ہے. ایک کے بدلے نہیں، خالص رسول کے بدلے نہیں چاہ رہا بلکہ رسالت کے بدلے چاہ رہا ہے. تو اب چونکہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بات اس کے اندر بہت سے اور بھی ہیں لیکن جلدی سے پہنچا دوں چونکہ آپ کے دائرے افکار جو ہے ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اجرت جب مانگی تو اب اس میں اجرت میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. ان سب نبیوں کی نبوت کی خدمت اور آخری پیغمبر کی خدمت، اس کے بدلے میں جو ہے وہ اجرت ہے. تو اب ایسے قرابت دار کی محبت اختیار کرو کہ جس میں آدم کی بھی اجرت پوری ہو جائے، نوح کی بھی اجرت پوری ہو جائے، ابراہیم کی بھی اجرت پوری ہو جائے، موسیٰ کی بھی اجرت پوری ہو جائے، عیسیٰ کی بھی اجرت پوری ہو جائے. تو پورے طول تاریخ اسلام میں کون ایسا ہے کہ جس کی محبت کرے تو آدم کی بھی محبت بنتی چلی جائے، نوح کی بھی محبت بنتی چلی جائے، ابراہیم کی بھی محبت بنتی چلی جائے، موسیٰ کی بھی محبت بنتی چلی جائے، عیسیٰ کی بھی محبت بنتی چلی جائے. تو ادھر سے آواز آئی پیغمبر ختمی مرتبت کی، من اراد ان ینظر آدم فی علمہ، جو چاہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے زہد میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے تقوی میں دیکھے، ہم کو ہماری سیرت میں دیکھے. فل ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس معلوم ہے کہ ایسے قرابت دار کی ضرورت ہے جہاں سارے انبیاء سمٹ جائیں، سب وہاں نظر آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کی محبت چاہتا ہے. اور کل میں نے آپ کو یہاں پہ لا کے رکھا تھا کہ اجرت برابر کی ہو اس شے کے کہ جس کی خدمت انجام دی گئی ہے، اور وہ ہے رسالت. رسالت کے برابر اجرت ہونی چاہیے. لہذا ایسے کی محبت ہو کہ جو وزن رسالت رکھتا ہو، اس کے اندر رسالت کا وزن ہو. ابھی کیا ہے رسالت؟ آپ روزانہ سن رہے نا وہاں رات میں آیات و روایات سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خود رسالت ہو، امامت ہو، یہ جو بھی ولایت ہو، یہ سب اللہ کا نور ہے. نور اللہ یریدون یطفئون یریدون ان یطفئون نور اللہ بافواہہم. اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. تو یعنی پیغام توحید نور ہے، پیغام رسالت نور ہے، پیغام امامت نور ہے، پیغام ولایت نور ہے. تو اب رسالت نور ہے تو وزن جو اس کا ہے وہ نور کا وزن ہے. تو قرابت دار بھی رسالت کے ایسے ہوں جو نوری نظر آتے ہوں، ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو وزن برابر نہیں ہوگا. اب ایسے ڈھونڈ کے لاؤ قرابت دار. تو ہمیں جرات ہے تو اپنے والوں کو ایسے ہی ڈھونڈ کے لے آؤ جن کی محبت کرنی اپنے خاندان کی. اگر اس کے برابر ہے تو ٹھیک ہے کرو، دیکھو رسالت کا اجر پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ ہے مرحلہ نور اور وزن نور ہو، رسالت کے ہم وزن ہو. پیغمبر نور ہے اس لیے کہ رسالت لے کے آئے بھی اور رسول بن کے آئے بھی، لہذا رسالت بھی نور اور خود لانے والا بھی نور.
اب ان کے قرابت دار جب تک کہ اتنے ہی بڑے نہ ہوں، اسی وزن پر نہ ہو، اس وقت تک قرابت دار نہیں ہیں۔ رشتہ تو بہت سے لگ سکتا ہے، لگاتے ہی رہتے ہیں لوگ رشتہ، دیکھیں کہ کوئی بڑا آدمی دکھائی دیا ان کا یہاں رشتہ لگاؤ۔ اگر مقام فضیلت میں نہیں پہنچتے، وہ چیز نہیں پا رہے ہیں، ان کے صلاحیت نہیں ہے کہ اسے حاصل کریں، تو کم سے کم نسبت ہی لے لیں۔ لہذا نسبت لگا رہے ہیں، رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، تعارفیں بھی کرتے ہیں۔ فوراً آپ تعارف کریں، میں فلاں آدمی کا عزیز دار ہوں اور رشتہ دار ہوں۔ ارے فلاں سے کیا آپ کی خود شخصیت ہے؟ آپ اپنے کو بیان کیجئے کہ میں فلاں ہوں۔ میں پوچھوں گا ہاں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اگر نہیں معلوم کچھ تو، لیکن اس کے دوسرے کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ جو اعلیٰ تر ہے اس کی طرف سب نسبت لگایا کرتے ہیں، اور یہ تقاضائے فطرت ہے، لہذا فطری اعتبار سے نسبت دیتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو پرسوں بھی بیان کیا، جو اللہ جو ہے اپنی طرف نسبت دیتا ہے، ان نوروں کو کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے نور ہیں۔ خلق سب ہیں پر ان کی خلقت ایک دوسرے طریقے سے ہے، نسبت دے رہے ہیں۔ تو رشتہ لگانا، قرابت داری اختیار کرنا، قربا بننا لگانے سے اور ہے، اور فطری طور پر ہونا یہ اور ہے۔ پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ ان سے بازو میں کھڑے تھے، ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا دوست ہوں، وہ جو صاحب جن کا نام لیا ہے ان کے بیٹے کا میں دوست ہوں۔ مثلا دونوں رشتے ہو گئے نا۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ نسبی ہے، اور یہ رشتہ یہ ہے کہ بہت دور کا سببی ہے۔ ان کا بھائی آپ کون ہیں؟ ان کا ہم وہ جو فلاں صاحب ہیں ان کو ہماری بیٹی بیاہی ہے۔ ارے واہ صاحب سبحان اللہ، آپ کی بیٹی بھی آئی تو آپ سے کیا ربط ہے؟ کہہ ارے کچھ بھی ہو، شرف حاصل ہو گیا، میری بیٹی وہاں ہے اس گھر میں قبلہ۔ ارے اس خاندان کو آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بہت بلند خاندان ہے، اس شہر کا سب سے بڑا خاندان ہے، وہاں میری بیٹی رہتی ہے۔ خالی اتنے میں افتخار ہے کہ بیٹی رہتی ہے، اور اگر خود اس گھر والے کو کسی بیٹی پر افتخار ہو کہ میں اس کا باپ بن گیا ہوں، تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اصلی قرابت داری اور چوکھی قرابت داری کس کی ہوئی؟ اس کی ہو گئی یا اس کی ہو گئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کس کی قرابت داری ہوئی؟ کس کی محبت اختیار کرنا ہے؟ خاندان رسالت۔ وہ خاندان میں تو یہ بھی ہیں، اہل خاندان یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، مگر یہ کیسے اور وہ کیسے، یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ وزن رسالت کون رکھتا ہے؟ وزن رسالت کون رکھتا ہے؟ کسی مجلس میں بیان کیا میں نے کہ رسالت کا وزن 1,24,000 انبیاء کے ساتھ ہے، ایک دو کے ساتھ نہیں ہے۔ سارے انبیاء جب جمع ہوتے ہیں تو رسالت بنتی ہے۔ تو اب ایسی ذات ہو کہ جہاں سارے انبیاء ہم کو نظر آ رہے ہوں، اگر اس طرح کی ہو جہاں سارے نظر آ رہے ہوں، تو ایک تو مشاہدہ کروایا بھی آپ کو کہ سارے انبیاء نظر آ رہے تھے، تو ایک طے ہوا کہ یہ قرابت دار ہے۔ اب دوسرے کو دیکھیں، جب پیغمبر نے فاطمہ کو دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرحبہا کہا مرحبا، اور اپنی جگہ پر بٹھال دیا، خود کھڑے رہ گئے۔ تو رسول اللہ کھڑے اور یہ فاطمہ بیٹھی۔ اب رسول اللہ اگر کھڑے رہے تو کیا نوح بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ابراہیم بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا موسیٰ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا عیسیٰ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو سب کی سب کھڑے رہ گئے کہ نہیں کھڑے رہ گئے؟ اب وزن رسالت یہ ہے کہ سب کھڑے ہیں، اور وزن فاطمہ یہ ہے کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دو شخصیتیں ہو گئیں جو قرابت دار ہیں، اور میں اور بھی جگہوں تک آپ کو لاتا ہوں۔ اب جہاں جہاں نبی ہے وہاں وہاں قرابت نبوت اور رسالت سے دیکھنا ہے۔ اگر رسالت کے مطابق ہے تب تو یہ قرابت دار ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ قرابت دار نہیں ہے۔
رسالت بنائی تو سارے انبیاء آئے۔ اب کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور یہ کہے، آدم میں بھی اتنی جرت نہیں کوئی یہ کہے محمد ہم سے ہے۔ کہہ سکتے ہیں؟ اب لائیے کہیں کوئی حدیثی دکھائیے ہم کو، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آدم کی خلقت ان کی وجہ سے۔ نوح میں اتنی جرت نہیں کہتے ہیں کہ محمد ہمارے ہیں، ہم سے ہیں، اس لیے کہ ان کی خلقت ان کی وجہ سے۔ ابراہیم میں اتنی جرت نہیں کہ کہے کہ محمد ہماری وجہ سے ہیں، اس لیے کہ یہ محمد کی وجہ سے ہیں۔ ارے بھئی لولاک لما خلقت الافلاک، جب کائنات ہی نہ خلق کرتا تو نہ آدم ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے۔ سب کی خلقت ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سب یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد میری وجہ سے ہے، سب یہی کہیں گے کہ میں محمد کی وجہ سے ہوں۔ توجہ کریں آپ، تو جتنے ہیں محمد کی وجہ سے وہ قرابت دار کی فہرست میں نہیں آئے۔ توجہ کریں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انبیاء کو لایا ہوں، میں عوام کو نہیں لایا ہوں، انبیاء ہیں جتنے محمد کی وجہ سے ہیں وہ قرابت دار نہیں ہیں، جس سے محمد ہے وہ قرابت دار ہے۔ تو انہوں نے آواز دیا حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ لگائیں مقام رسالت نورانیت کے درجے پر اگر تلاشا تو یہی انوار خمسہ جو ان کے قرابت دار ہیں، یہی کی قرابت داری نہیں وہاں سے چلے گی، جب سے محمد خلق ہوئے نا تو اصلی قرابت داری تو وہاں سے چلی۔ یہ پانچ برادری وہاں سے ہے نہیں ہے، یہی نور ہیں، باقی باتیں نور کی وہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد مقام معدہ میں آنے کے بعد اب نبی اور رسالت کس کو کہتے ہیں؟ تو ان کا رسالت کے معنی قرآن مجید میں ہے کہ رسالت اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر کہا ہوا اللہ کا ہو اور جس کا ہر کیا ہوا اللہ کا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ دادا ہر کہا ہوا اللہ کا ہو، ہر کیا ہوا اس کا نہیں اللہ کا ہو، اسی کو رسول قرآن نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ وحی کے معنی اشارے کے ہیں، یعنی یہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ دادا اشارے الہی جب پاتا ہے تب کلام کرتا ہے۔ اتنا تو سبھی مان رہے ہیں، آج کے بگڑے بھی مان رہے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ کلام نہیں کرتے تھے مگر وحی کے بعد، اور اسی وقت گفتگو کرتے تھے جب اللہ کا اشارہ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ بگڑے لوگ کہتے ہیں اسی لیے ہم اللہ کے رسول کے کلام کو بھی وحی خفیف کہتے ہیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں قرآن جو ہے ثقیل ہے اور یہ خفیف ہے، لیکن ہے یہ بھی وحی، یعنی حدیث کا وزن وحی کے برابر ہے نا۔ تو جہاں تک وحی کا رابطہ ہے وہ ہے وحی کے ذریعے سے بولتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، وہ وحی کا پابند ہے، جو کچھ خدا کہتا ہے وحی کہتا ہے، اور جو کچھ بھی خدا نہیں کہتا وہ نہیں کہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو ایک رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر وحی کا جنبہ ہے۔ اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ایک ہے وحی آنا اور وحی کا وزن الگ ہے، ایک چیز ہے وحی آنا اور ایک چیز ہے وحی کا بن جانا۔
وحی ہونا، تو اگر کسی کا وزن ہی وحی کے برابر ہو تو بتائیے، یہ تو آ رہی ہے وحی، لیکن یہ خود وحی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو بتائیں آپ کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشانی ہو رہی ہے آپ کو کہ یہ کیسے ہے؟ میں آپ کو لے جاتا ہوں، ساری تاریخوں نے مسلمانوں کی بالاتفاق لکھا کہ جب رسول سجدے میں تھے، اس کی کچھ باتیں کل انشاءاللہ یا آج رات میں وہاں پر، کہ رسول سجدے میں ہیں اور اس کے بعد حسنین سوار ہو گئے، امام حسین پشت پر رہے، یہاں تک کہ سر نہیں اٹھایا رسول نے اس وقت تک جب تک کہ حسین پشت پر رہے، ہے نا؟ اور اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے ذکر میں طول دے دو اور بڑھا دو، جب تک خود نہ اتر جائے تب تک تم سر نہ اٹھانا۔ اب سب جو ہے سجدے میں ہیں، بعض تو ایسے رہے ہوں گے نا کہ اٹھا اٹھا کے سر دیکھ رہے ہوں گے، بھائی کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ چلے گئے تو اٹھ ہی نہیں رہے، تو پریشان رہے ہوں گے نا۔ لیکن یہ تو سوئے زن ہے، بھائی یہ مسلمین تھے، یہ صحابی رسول تھے، یہ بیچارے ایسا کیوں کریں؟ تابع و فرمان رسالت تھے، تو سبھی سجدے میں رہے ہوں گے، سر تو اٹھایا ہی نہیں ہوگا، بہرحال سجدے میں رہے ہوں گے۔ جب امام حسین اتر گئے تو رسول نے سر اٹھا لیا۔ میں نے کہا اس میں جتنی باتیں ہیں وہ شام میں، تو آپ اندازہ کریں اس وقت اصحاب جب سامنے آئے تو رسول نے پوچھا، جب میں سجدے میں سر رکھے رہ گیا تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ تو مفتی محمد عباس صاحب نے آلاء الرحمن میں تمام اہل سنت کی جانب سے لکھا کہ سب نے اتفاق کیا کہ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ توجہ کریں آپ، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسین کا وزن وحی سے کم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وزن وحی کے برابر، یعنی وحی عین وحی ہے، ذات ائمہ، کلمہ الہی وحی ہے کیا؟ اب وہ تھوڑا سا علمی کر دوں، نہیں تو یہاں سے اٹھنے والا گڑبڑ کھا جائے گا اور بعد میں کہے گا یہ تو وہی کہہ کے چلے گئے جو سب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خود وحی کیا ہے؟ کسے وحی کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں نا۔ کلام کیا ہے؟ کلمہ ہے، کلمہ سے کو کلام بنتے ہیں، اور کلام کی دو حیثیتیں ہیں، بلکہ چار ہیں، لیکن فعلاً تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک حیثیت لفظ کی شکل میں ہے اور ایک حیثیت شخص کی شکل میں ہے۔ تو کلمہ الہی شخصی کون ہے کائنات میں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو کلمہ الہی ہے وہی کلام الہی ہے، اسی سے تو کلام بنتا ہے نا، اور جو کلام الہی وہی الہی اللہ کی جانب سے آیا ہوا۔ اب کلمہ ڈھونڈے کون ہے؟ تو ائمہ نے فرمایا واللہ نحن کلمۃ اللہ، خدا کی قسم ہم اللہ کے کلمہ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ بابا جب چھوٹا ہو سکتا ہے تو بڑا تو بدرجہ اولا ہے نا۔ ابھی اتنی کہانی آپ کو سنا گیا رسالت کی، رسالت میں کچھ چھوٹے چھوٹے رسول تھے کہ نہیں تھے، اور سب سے بڑے رسول کچھ تھے، اور ان رسولوں میں سب سے بڑا کچھ ہے نہیں تو ذہن میں ہے نا آپ، بالکل سادہ ہے بالکل، یعنی تمام انبیاء چھوٹے ہیں، ان کے مقابل میں رسول بڑے ہیں، اور رسولوں کے مقابل میں اولو العزم کہتے ہی بڑے کو ہیں، تو بڑے ہیں، اور ان سب میں جو بڑا ہے محمد مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ سب میں بڑا ہے کہ نہیں؟ جب سب میں بڑا ہے تو جب چھوٹا کلمہ بنا کے بھیج دیا گیا تو بڑا تو بدرجہ اولا کلمہ الہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ پوچھے آپ چھوٹا کہاں ہے؟ کہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، کلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اس کلمہ کو اللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے القاء کیا مریم کی طرف،
وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح بھی ہے۔ تو یہ کلمہ ہے عیسیٰ، اور پیدا کیسے ہوا؟ القاہا الی مریم۔ اب نہ پوچھئے گا ہم سے ان کی ولادت کیسے، ان کی ولادت کیسے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو کلمہ الہی ہیں ان کی تخلیق تمہاری طرح نہیں ہوتی، ان کی تخلیق القاء الہی سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کلمات الہیہ ہیں جو پوری کائنات کے اوپر واضح ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے جنگ احد میں جب بہت تیز کی جنگ ہو رہی تھی اور ایک صدا اٹھی، رنا صدا اٹھی، بہت بڑی صدا، آواز پھیلی، گونجی، تو مولا کائنات نے تلوار روکا اور پلٹ کے کہا یا رسول اللہ میں کچھ آواز سن رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہج البلاغہ میں ہے کہ یا علی انت تسمع ما اسمع، اے علی آپ وہی سنتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، وانت ترى ما ارى، آپ وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی علی کی مثل جو ہے وہ نبی کی مثل ہے، جو ہم سنتے ہیں وہی آپ سنتے ہیں، اور یہاں پر وہی کا لفظ آیا ہے۔ تو ایک جملہ ہم نے اپنے استاد محترم مولانا وسیع محمد صاحب سے سنا کہ مولانا ابن حسن ننہروی صاحب، جن کو آپ کے بزرگوں نے سنا، وہ کہا کرتے تھے یہاں پر کہ وہی جب چھوٹی ہے سے کہیے تو ویسا معنی ہے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں وہی تم سنتے ہو، یعنی علی بھی وہی تک پہنچ رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ غرض یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی تم دیکھتے ہو، جو ہم سنتے ہیں وہی تم سنتے ہو۔ تو قرابت دار اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی وہی خصوصیت ہو جو اس کی خصوصیت ہے۔ یہ بولتا بھی وہی ہے جو اللہ کہتا ہے، یہ بولتا ہی نہیں ہے مگر جو اللہ کہتا ہے، یہ سنتا ہی نہیں ہے مگر جو اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے کہنے پر بولتا ہے اور اللہ کے کہنے پر کرتا ہے۔ کما رمیت اذ رمی ولکن اللہ رمی، پیغمبر آپ نے کنکڑیاں نہیں پھینکی مگر ہم نے کنکڑیاں پھینکی ہیں۔ تو اب یہ کنکڑیاں جو پھینکی نبی نے، اللہ نے اپنی طرف نسبت لے لی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فعل کی نسبت جب اللہ نے اپنی طرف لے لی اور کہہ دیا تم نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا ہے، تو اب ہر فعل نبوت فعل خدا بنتا چلا گیا۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ لیں آپ اگر نسبت اللہ لے لے کسی کے فعل کی تو وہ درجہ نبوت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم تو ابھی نبوت کے قائل نہیں ہوئے، ابھی ایمان کے درجے تک ہیں۔ ایک ذات اور ہے جس کے فعل کو خدا نے کہا یہ میں نے کیا ہے۔ پورے قرآن کو چھانے ایک جگہ ملے گا کہ اے محمد الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا جب آپ یتیم تھے تو میں نے مدد نہیں کی؟ ساری تاریخ نے لکھا کہ مدد ابو طالب نے کی، تو فعل ابو طالب کو خدا نے اپنی طرف نسبت دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں بعض مقدمات تو قرآنی ہیں، تو بار بار آئیں گے، مگر اصل ہدف جو ہے اس تک رہے آپ کا ذہن۔ وہ مقام استدلال میں ہے، قرآن کو بدل نہیں دوں گا، آیات تو نہیں الٹ دوں گا، پھیر کر دوں گا اس کا، وہ سب پلٹ پلٹ کے آتے رہیں گے، مگر اصل نتیجے پر نظر رہے۔ لہذا یہ وہ ذات ہے رسالت کہ جس کا قول اللہ سے، جس کا فعل اللہ سے۔ اب یہ قول و فعل آتا کہاں سے ہے، کس جگہ سے نکلتا ہے؟ یہ آپ جو بولتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ ایک دن ایک مجلس میں آپ کو تسخیر کا معنی سنایا تھا
یہ تسخیر کے معنی کیا ہے؟ مسخر کرنا، مطیع کرنا، فرما بردار بنانا۔ تو وہاں آپ کو بتایا کہ آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ نے چاہا تو، اور جب آپ نے چاہا تو رک گئی۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ نے چاہا تو، اور نہیں چاہا تو رک گئی، آنکھ بھی بند ہو گئی۔ آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، چاہا تو، نہیں چاہا تو ٹھہر گیا۔ قدم چل رہا ہے، چاہا تو یہ چاہا کہاں سے آیا؟ یہ آیا نفس سے۔ یعنی تمام اقوال اور تمام افعال جتنے سرزد ہوتے ہیں وہ سب نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر نفس چاہے تبھی ہو سکتا ہے، اگر نفس نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے لیے کہا ما ینطق عن الہوی، بولتا نہیں ہے مگر وہی جو میں نے کہا، اور پھینکتا نہیں ہے، اس نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا۔ تو فعل کی بھی ضمانت اور قول کی بھی ضمانت، مگر ایک ہی ایک لیا، اور اعتبار ہو گیا نبوت کا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہ قول و فعل نکلتا ہے نفس سے۔ اب اللہ نے یہ کیا کہ ایک ایک کہاں تک میں ضمانت لیتا پھروں گا، دنیا کہے گی اس کے لیے کہا تھا، اس کے لیے تو نہیں کہا، اس لیے پورے نفس کی ضمانت لے لی۔ جب شب ہجرت بستر پر لیٹ گئے تو کہا اس کا نفس نہیں، میں خریدے لے رہا ہوں۔ وہاں اجرت کی بات تھی، یہاں قیمت کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ نفس اعلیٰ، عظیم نفس اور اعلیٰ نفس مرضی الہی دست قدرت علی میں، اور علی کا نفس اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ نفس نفس اللہ اور یہ مرضی علی مرضی اللہ، اور مرضات کہا ہے، ایک دو مرضی نہیں، لطافت قرآنی ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا خالی مرضی دی میں نے، کہتے ایک آدھ وقت کی مرضی رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کہہ دیا مرضات، یعنی قیامت تک جتنی مرضی خدا ہے اس کا ظہور اسی ذات سے ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ حقیقت امر جو ہے فضیلت کی یہ ہے، ساری مرضیوں کا مالک یہ نفس ہے، اور ماں کا یہ عالم ہے، باپ کا عالم ہے کہ مرضات الہی کو لیا، نفس اپنا خدا کے ہاتھ بیچ دیا اور معاملہ کر لیا قیمت۔ تو نفس علی کی قیمت کسی کے جرأت نہیں کہ ادا کر سکے، صرف ایک ہی چیز، اور کوئی ایسی شے جرأت مند نہیں کہ اس کے برابر بن سکے۔ اب اندازہ کریں کیا دیتا رہے، اللہ چاہیے تھا کہتا کہ آج جو یہاں پر لیٹا اس کے نفس کو میں خریدتا ہوں جنت کے بدلے۔ کیا قرآن میں کہا نہیں؟ کیا کہا ہے اس نے؟ مگر کن سے خریدا جنت؟ وہ آپ سے، آپ کے بھی نفسوں کو خریدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم بان لہم الجنہ، ہم نے مومنین سے ان کے نفسوں کے بدلے جنت دے کے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے۔ تو ان کو بھی خریدا، مگر جنت سے زائد کی قیمت نہیں ہے۔ اور جب علی سے خریدا تو اللہ ان کو بھی جنت دے دے، تو اب جسے کسی کو دے چکا ہے تو اس کو لوٹا کے کیسے دے دے؟ فجر کر رہے ہیں آپ، تو ابھی اللہ کچھ اور دے دے جو بھی اعلیٰ تر ہو۔ تو اگر کوئی شے نفس علی کے قیمت کے قابل ہوتی، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بازار میں قیمت لگوائیے تو شے کے مساوی قیمت لگتی۔ اگر کوئی شے کائنات کی نفس علی کے قیمت کے مساوی ہوتی تو اس کی قیمت لگائی جاتی۔ اب آپ کہیے کیسے نہیں ہے؟ تو ایسے نہیں ہے کہ جب شے پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شے خلقت میں ہے، اور جو مخلوق ہے وہ بعد از طفیل علی خلق کیا گیا ہے۔ جو طفیلی ہے وہ مساوی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب کائنات کی اشیاء
مساوی نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ انسان بھی اسی میں تو ہے نا، تو یہ انسان کب بڑا برابر ہو جائے گا؟ یہ بھی مساوی نہیں ہے، کوئی شے کائنات کی علی کے نفس کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ خلق کرتا، واللولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کبھی نہ پیدا کرتا۔ اس کے کیا معنی ہو گئے؟ یعنی خلقت کائنات مرہون منت ہے محمد و علی کے، تو اب کوئی شے اس وزن کے برابر نہیں ہو سکتا اس کے نفس کے۔ جس چیز سے خلق کیا ہے وہی شے برابر ہو سکتی ہے، اور خلق کیا اللہ نے ان کو سب سے پہلے، اور جب خلق کیا تو کوئی چیز نہیں تھی، تو کہیں نہ کہیں سے تو خلق کیا نا، جس سے خلق کیا اس کا نام ہے مشیت پروردگار۔ تب کوئی شے نفس علی کے برابر نہیں ہو سکتی تھی سوائے مشیت و مرضی پروردگار کے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس لیے یہ مشیت و مرضی جو ہے قیمت قرار پائی، اور یہ نفس اللہ بن گئے، اور یہ باپ کے نفس کی حالت ہے۔ اور ہم نے ایک دن مجلس میں اشارہ کیا تھا، گھر کی مجلس تھی تقی خان صاحب کے ہاں، کہ اللہ نے فاطمہ کو فرمایا رضا اللہ، رضا اے فاطمہ، فاطمہ کی رضایت اللہ کی رضایت ہے۔ فاطمہ راضیہ ہے اور علی مرضی ہیں۔ اب ان دونوں کا وسیع جو ہے، اب اللہ کے پاس تھا کیا؟ ایک راضی، ایک مرضی، ایک کو دے دیا اور ایک دوسرے کو دے دیا، تو اب کیا کرتا؟ تو جو وسیع ہے ان دونوں کا جب کربلا میں کھڑا ہوا تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی اور مرضی ہو کر کے تم میرے پاس آؤ۔ یعنی علی کی جانب سے بھی ہے کربلا میں حسین، فاطمہ کی جانب سے بھی ہے کربلا میں حسین۔ تو یہ ہے نفس حسین ابن علی، ماں کی بھی نمائندگی، باپ کی بھی نمائندگی، ہر طرح سے کامل رضایت، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، مرضی الہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دن انہوں نے کہا ہے کہ مصائب سید الشہداء، جنہوں نے مرضی زہرا اور مرضی علی دیکھی حسین میں، وہ نزدیک آ گئے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور روز عاشوراء ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حسین اپنے اصحاب کو برابر جمع کر کے خطبات کہتے تھے اور سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا تم میں سے جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، اختیاری طور پر شہادت ہو، اجباری نہ ہو، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں ہٹا، وہ بات کی منزل ہے کہ ایک سے ایک ایسے افراد تھے کہ جن کے الفاظ شاہد ہیں مقتل میں، کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مولا اگر ہمیں ایک نہیں 70 دفعہ ایسے ہی قتل کیا جائے اور قینچیوں سے کاٹ کاٹ کے پھینک دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں پکار کے کھڑا کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے اصحاب تھے، ایسے افراد تھے۔ روایات کے مطابق یہ لکھا ملتا ہے کہ اسی 9 تاریخ کو جب امام عالی مقام اصحاب کو چھوٹ دیے کہ اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، ایک مرتبہ باہر نکلے، عصر کا وقت تھا، عصر بالکل نزدیک تھا اور خیمے کے پشت کی جانب جانے لگے، نزدیک آنے لگا، وقت غروب سے نزدیک ہونے لگا، حسین وہیں پر پشت پر کھڑے ہیں، زمین کا جائزہ لے رہے ہیں، اور بڑی دور پر ایک چاہنے والا کھڑا ہوا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی ظالم مبادا کوئی گزن نہ پہنچا دے۔ امام جو ہے ظاہر سامنے نہیں آیا، پیچھے تھا، لیکن جب اس کی نزدیکی محسوس کی، امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میرا نام ہلال بن نافع،
ہلال جیسے ہی سنا گا ہلال یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا مولا دل کو میرے سکون نہیں ملا، جب آپ کو دیکھا کہ آپ پشت خیمہ پہ ہیں تو میں نکل پڑا کہ میرا امام اکیلا ہے، لہذا میں چلوں، کوئی ظالم کوئی بے ادبی نہ کر دے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا یہاں آ جاؤ، نزدیک آئے ہلال، کہا دیکھو یہ جگہ ہے یہیں پہ جنگ ہوگی، فرمایا ہاں، کہا آؤ اندر آؤ، اور آگے لے کے حسین چلے گئے، کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد کہا ہلال عرش کی طرف دیکھو، ہلال نے عرش کی طرف دیکھا، فرمایا ہلال نگاہ کرو، دیکھو وہ حبیب کی جگہ ہے، دیکھو وہ زہیر کی جگہ ہے، دیکھو یہ ابو مسلم کی جگہ ہے، دیکھو یہ مسلم نے اوسجہ کی جگہ ہے، یہ ابو ذر غفاری کے غلام کی جگہ ہے، اور ایک ایک جگہ کو بتاتے رہے، اور ہلال دیکھتے رہے، اور دیکھ بھی رہے تھے اور چہرہ موڑ بھی لیتے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ چہرہ موڑ کے پوچھا ہلال میں جو کہہ رہا ہوں ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم کدھر ہو؟ کہا مولا یقیناً آپ کی طرف توجہ ہے، کہا نہیں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کہیں اور ہو۔ کہا مولا کیا بتاؤں، جب آپ بتاتے جاتے ہیں میں چہرہ اٹھاتا ہوں دیکھنے کے لیے تو میرے کان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی، جزاکم ربکم خیر الجزا، بیٹا دنیا سے چلا گیا، گھر لٹ گیا ہے۔ کہا ہلال پھر سے اب جب آواز آئے تو پہچاننا یہ میری ماں ہے جو مقتل میں رو رہی ہے، اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ اے عرض کربلا ابھی کل میرا حسین آئے گا، اس کو اپنے دامن میں جگہ دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی یہ 9 محرم ہے کہ جس دن امام عالی مقام نے تمام امتحانات کا انتظام فرما لیا ہے، اور یہی زمین پر صبح عاشور کو جب تمام اصحاب کام آ جاتے ہیں تو حسین ابن علی آہستہ آہستہ خیمے تک پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم علیکہ من السلام، اے زینب ام کلثوم میرا سلام قبول کرو۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دم خیمہ کھڑے ہو کے سر اوپر کیا، آواز دیا یا غیاث المستغیثین، اے میری آواز پر آواز دینے والے، تجھے پتا ہے کہ اب خیمے میں کوئی باقی نہیں رہا، اب حسین ہے تنہا۔ عزیزان گرامی اور سب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، یہاں پر 2 مقام بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ لکھا جاتا ہے کہ امام علی مقام رخصتی کے وقت زینب کو جب آواز دیا تو زینب علیہ دم در آئیں، اور آنے کے بعد کچھ گفتگو ہونا شروع ہوئی، امام کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے گئیں اور امام سے گفتگو کیا، اور کرنے کے بعد امام علی مقام کھڑے ہوئے، اب زینب آگے آگے اور امام پیچھے پیچھے چل دیے اور خیمے سے باہر ہونا چاہتے ہیں۔ جب جانے لگے تو بیبیاں جمع ہوئیں، آواز دیا میرے والی و وارث، ہم ساری بیبیاں چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کر لیں۔ عزیزو بہت مختصر پڑھوں گا اور اس کے بعد کی بھی مجلسیں ہیں اور روز شہادت کل ہے، لیکن اتنا سن لے کہا میرے والی و وارث، ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ آپ سے رخصت ہو جائیں، لہذا سب 2 رویا ہو گئی بیویاں، اور امام سے چاہا کہ بیچ سے نکل جائے۔ تو جب امام نکل رہے تھے تو ایک ایک بیوی کی طرف نگاہ کر رہے تھے اور کہتے تھے دیکھو میرے بعد گریہ نہ کرنا، بہت ستائی جاؤ گی، ہاں یقیناً صبر کرنا اور میرے جد کا نام محفوظ رکھنا۔ وصیتیں کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی جب نزدیک ہوئے خیمے سے باہر آنے کے لیے تو راوی نے لکھا 1 نہیں 18 دفعہ پردہ اڑتا تھا اور پھر گر جاتا تھا۔ تو ایک صاحب نے لکھا اس کی تشریح کہ بات اصل یہ تھی جب حسین چاہتے تھے کہ نکلے تو کوئی نہ کوئی بی ابا کا دامن پکڑ دی تھی۔ اے میرے مولا جو بھی گئے ہیں زمین کربلا پر پلٹ کے مقتل سے نہیں آئے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ تھا، آواز دیا یا حبیب، یا مسلم، یا زہیر، ارے ہم تم کو سلام کہہ رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم تمہیں پکار رہے ہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ یا فرزان الحیجہ، امالی، کیا تم میں کوئی نہیں ہے؟ عزیزوں، کوئی جواب نہ آیا، لیکن تصور صادق یہ کہتا ہے کہ سب کی قبر، سب کی میتیں اپنی جگہ پر تڑپنے لگی ہوں گی کہ مولا مجبور ہیں، اگر آپ ہم کو اتنی قوت دیں، آج اعجاز دکھانے کی اجازت ہے تو مجھے زندہ کر دیں تو میں بھی آتا ہوں۔ عزیزوں، جب آواز نہ ملی تو دائیں دیکھا اور بائیں، رخ کیا فرات کی جانب، آواز دیا عباس بھائی سوار ہونا چاہتا، اے عباس بھائی سوار ہونا چاہتا ہے۔ عزیزوں، کوئی جواب نہ آیا، پردہ اٹھا، خیمے سے بہن نکلی، لجام پکڑا، کہا میرے ماں جائے سوار ہو جاؤ۔ عزیزوں، سوار ہونے لگے، جب سوار ہو گئے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اور مقتل کی طرف چلنا چاہا، گھوڑے کو مہمیز کیا، 2 قدم آگے بڑھا، ٹھہر گیا۔ آپ نے کہا اے ذوالجناح، تو بھی اتنا ہی تھکا ہے، اتنا ہی پیاسا ہے، اتنا ہی بھوکا ہے جتنا میں پیاسا ہوں، جتنا میں تھکا ہوں، جتنا میں بھوکا ہوں۔ دیکھ، یہ آخری قربانی ہے اور آخری سواری ہے، اسے پورا کر دے۔ گھوڑے نے سر اٹھایا اور پھر نیچے سر کیا، بے زبانی سے کچھ بتایا، مولا ساتھ نہ چھوڑوں گا لیکن بڑھوں کیسے؟ عزیزوں، لکھا یہ ہے کہ حسین نے جو نگاہ کیا تو سکینہ لپٹی تھی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جاؤ، جزاکم ربکم خیر الجزا، میں نے تمام کر دیا۔ عزیزوں، لکھا یہ ہے کہ حسین نیچے اترے زمین پر اور سکینہ کو آغوش میں لیا، پیار کرنا شروع کیا، بی بی نانا کی امت بخشوانا ہے۔ عزیزوں، باتیں ہو رہی تھی، کہا بابا ایک مرتبہ مجھے اور لٹا لیجئے۔ لکھا ہے مقاتل صحیحہ میں کہ حسین زمین پر لیٹ گئے اور سکینہ کو سینے پہ لٹا لیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا سکینہ کو اتنا چاہتے ہیں، ارے آپ لٹا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹے کے بعد جب ظالم جدا کر دے گا تو یہی سکینہ ہے، باپ کی میت سے لپٹی ہے، شبر کے تازیانے ہیں۔ اے سکینہ، اپنے باپ سے جدا ہو جا، بیٹا اپنے باپ سے جدا نہیں ہو سکتی بیٹی۔ پھوپھی نے کہا شمر یتیم بچی ہے، یتیم پر ظلم نہ کر۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعدها وبارها وسر المستودع فیہا تصلی علیہ بارہ لہا، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، معبود گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بارہ لہا، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بارہ لہا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود امام عالی مقام کہ جو صحیح وارث ان کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین یا حسین۔ السلام علیکہ یا ابن رسول الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء الفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ یرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، امام الانسی والجان، اجل اللہ تعالی فرج وسہل اللہ تعالی مخرج وظہورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔